الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ پروگرام میں 5ویں سپارے میں سورۃ النساء کے مضامین کا تذکرہ ہوا۔ آج الحمدللہ چھٹا پارہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کے پہلے حصے میں سورہ النساء کے آخری مضامین کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوگی، اور پھر 7ویں پارے تک اس کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ سورۃ النساء کے ماقبل کے مضمون سے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے چھٹے سپارے کے اندر اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ خدا اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ کوئی اس کو علی الاعلان برا کہے، الا من ظلم، مگر وہ جس پر ظلم کیا گیا ہے، جو مظلوم ہے، وہ اگر یہ کہے گا تو وہ مجبور ہے، اللہ کے ہاں اس کی معافی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی شخص شعائر اللہ، شعائر اسلام اور دین اسلام کے متعلقات جو ہیں ان کے بارے میں اعلانیہ طور پر کوئی برائی بیان کرے، ان کو برا بھلا کہے، اس کی توہین کرے، تو شریعت اسلامیہ میں اس کی سخت سزا متعین کی گئی ہے۔ ہاں کوئی مظلوم ہے، اس کے دل سے کوئی الفاظ نکل جاتے ہیں تو اسلام اس میں نرمی کی اجازت دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے کہ کون کس نظریے سے کیا بات کر رہا ہے۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ عفوا قدیرا، کہ اگر تم لوگ کھلم کھلا اچھائی کرو یا اس کو چھپا کر کرو یا برائی سے درگزر کرو تو بھی خدا معاف کرنے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ کے نزدیک ساری چیزیں برابر ہیں۔ یہ آج، کل، پرسوں، آنے والا کل، گزرا ہوا کل، ابھی، بعد میں، یہ سارے الفاظ ہمارے لیے ہیں۔ اللہ کے لیے ساری دنیا ازل سے لے کر ابد تک بالکل ایک ہی طرح ہے۔ اگر میں مثال سے بات واضح کرنا چاہوں تو جیسے یہ ایک پیپر ہے، ایک پرچے کے اوپر اللہ رب العزت کے ہاں ایک سب کچھ موجود ہے۔ کیا کل ہے، کیا پرسوں ہے، یہ سب ہمارے سمجھنے کے لیے ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ اللہ کے لیے سب برابر ہے۔ تو اللہ جو سمیع ہے، اللہ جو علیم ہے، اللہ جو خبیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، ان سب کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ کے نزدیک کوئی آڑ نہیں ہے۔ ہم تو اس دیوار سے پار نہیں دیکھ سکتے، ہم تو یہ جو ایک لمحہ میرا گزر گیا اس میں واپس نہیں جا سکتے۔ اپنے کل کے دن کو جو گزر گیا، جو آنے والا دن ہے کل، اس کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتے۔ پچھلے والے کو پکڑ نہیں سکتے، آگے والے کو پا نہیں سکتے۔ تو اللہ کے نزدیک یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سب کو جانتا ہے، سب کی خبر رکھتا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص میرا انکار کرتا ہے، میرے رسولوں کا انکار کرتا ہے، اور میرے رسولوں کے درمیان میں فرق بیان کرتا ہے، فرق کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ہم بعض کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے، تو ایسے لوگ تو ایمان اور کفر کے درمیان میں کوئی درمیانی راستہ نکالنا چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پورا کافر بھی نہیں سمجھتے اور پورا مومن بھی نہیں بننے دیتے۔ تو یہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ امت مسلمہ کی خاصیت ہے کہ وہ تمام انبیاء کو تسلیم کرتی ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم اللہ کے بھیجے گئے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان میں بھی فرق نہیں کرتے۔ جیسے ہم اپنے نبی کو نبی مانتے ہیں، ایسے تمام انبیاء کو بھی نبی مانتے ہیں، کسی نبی کا انکار نہیں کرتے بنسبت دوسری اقوام کے، کہ ان میں سے بعض نبی، بعض قومیں بعض نبیوں کا انکار کرتی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے،
موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، موسیٰ اور عیسیٰ کو ماننے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، لیکن یہ اس امت کی خاصیت ہے کہ تمام انبیاء کو برابر درجے پر مانتی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس پر ان کی نکیر فرمائی اور کہا کہ اولئک هم الکافرون حقا، یہ بات طے ہو چکی ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ کیسے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ جو ان کے ساتھ تھے وہ ان کے ساتھ تھے، اور جو ان کے مخالف تھے وہ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو باقی رکھنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک تکوینی نظام تھا جس کو اللہ رب العزت نے چلانا تھا۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا، اور وہ زندہ اس وقت اللہ کے ہاں موجود ہیں اور قرب قیامت میں نیچے آئیں گے۔ اس سے اگلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء کے واقعات بیان فرمائے کہ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ، کہ ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی تھی، اور اس کے بعد میں آنے والے پیغمبروں کی طرف وحی بھیجی تھی۔ فرشتہ بھی وہی ہے، تعلیمات بھی وہی ہیں، بھیجنے والا بھی وہی ہے، نبی مختلف ہوتے رہے ہیں، شریعتیں مختلف ہوتی رہی ہیں، اور پھر تمام انبیاء کے نام گنوائے کہ جیسے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اسماعیل علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اور اسحاق، یعقوب، اسباط، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، تمام انبیاء کی طرف وحی بھیجی۔ اور پھر ایک ضابطہ بیان فرما دیا کہ یہ میرا ضابطہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے کہ جو میری وحی پر، میرے انبیاء کے طریقے پر چلے گا میں اس کو کامیاب کروں گا، چاہے دنیاوی اسباب کے اعتبار سے وہ کسی ہی طبقے کا حامل کیوں نہ ہو، اور جو میرے انبیاء کے طریقے پر نہیں چلے گا میں اس کو ناکام کروں گا، چاہے وہ دنیاوی اسباب کے کتنے ہی اعلیٰ درجے پر کیوں نہ ہو۔ کنعان نبی کا بیٹا ہے، نبی کی اولاد ہے، لیکن اللہ کے اس ضابطے پر پورا نہیں اتر رہا تو طوفان میں غرق ہو کر مرا ہے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی نبی کی بیوی ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے بتائے گئے ضابطے پر پوری نہیں اتر رہی تو کامیابی کے راستے پر وہ بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک طرف بلال حبشی غلام ہیں، دنیاوی اعتبار سے کسی بھی اس درجے پر نہیں ہیں کہ جس میں ہم نے اپنے طور پر عزت و مرتبے کے درجے بنائے ہوئے ہیں، لیکن جب دین کے راستے پر آئے، نبی کی غلامی کے راستے پر آئے، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے قدموں کی چاپ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سنائی۔ تو یہ اللہ کے ضابطے کو اختیار کرنے کا نتیجہ ہے کہ اس وقت دنیاوی سارے اسباب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں جس وقت اللہ کا ضابطہ چلتا ہے۔ تو یہی بات اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائی۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تک پہنچا دیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بناتے ہیں، خدا کے رتبے تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے بندے ہیں، وہ بشر ہیں، وہ تمہاری طرح کے انسان ہیں۔ تو اس اعتبار سے ان پر اسی طرح ایمان لانا ضروری ہے، نہ کہ ان کو خدا تک پہنچا دیا جائے۔ اس کے بعد سورۃ النساء کے اختتام پر اللہ رب العزت نے پھر وراثت کے کچھ احکامات ذکر فرمائے اور کہا کہ تم ایک شخص کلالہ وہ ہوتا ہے جس کی نہ کوئی اولاد ہو نہ کوئی ماں باپ ہو، سارے فوت ہو جائیں، اب اس کی وراثت جو ہے، اس کا ترکہ جو ہے وہ کس کو ملے گا؟ کہا کہ اس کے بہن بھائی کو ملے گا، اس کی بہن کو آدھا حصہ ملے گا، بھائی کو 2 حصے ملیں گے، تو یہ اس طرح کر کے یہ وراثت ان کے درمیان میں تقسیم ہوگی۔ اس پر
سورۃ النساء کا اختتام ہوا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ احکام خدا نے تمہیں اس لیے بیان کیے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ شروع ہوتی ہے، مدنی سورت ہے۔ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، عربی کے اندر مائدہ کہتے ہیں خوان، دسترخوان کو، تو چونکہ اس کے اندر مائدہ کا ذکر ہے، ایک جگہ دسترخوان کا ذکر آتا ہے، اس وجہ سے اس کو مائدہ نام دیا گیا۔ اور اس کے اندر مسلمانوں کا مذہبی اور تمدنی اور سیاسی زندگی کو بیان کیا گیا، اور حج کے احکامات بیان کیے گئے، کھانے پینے کی چیزوں میں جو حلال و حرام ہے اس کو بیان کیا گیا، وضو، غسل اور تیمم کے قواعد کو بیان کیا گیا، بغاوت اور چوری کی جو سزائیں ہیں ان کو بیان کیا گیا، اسی طرح شراب اور قسم کا جو کفارہ ہے، جو شراب کی حرمت ہے، اس کو بیان کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ یہاں سے اس سورت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اپنے وعدوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ کسی بھی شخص کے اندر اگر 3 نشانیاں دیکھو تو سمجھ لو وہ منافق ہے۔ اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب بھی وہ وعدہ کرے گا اس کو پورا نہیں کرے گا، کوئی بھی آپ سے کمٹمنٹ کرے گا اس کو پورا نہیں کرے گا، یہ اس کی منافقت کی نشانی ہے۔ تو مومن کو جب خطاب کیا گیا تو ان کو یہ باقاعدہ حکم دیا گیا کہ اگر تم اپنے ایمان پر قائم رہتے ہو اور اپنے ایمان کے دعوے کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہو تو اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ جو بات کسی سے کرو اس کو پورا کرو۔ وعدے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم وعدے کا لفظ بولیں کہ بھائی میں وعدہ کرتا ہوں ایسے کروں گا، نہیں، بلکہ آپ نے کسی سے کوئی بھی کمٹمنٹ کی ہے، کسی بھی انداز میں کی ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے، شریعت کے دائرے میں ہونا ضروری ہے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، اور کہا کہ یہ جو 4 پاؤں والے جانور ہیں ان میں سے جو جو تمہارے لیے حلال ہیں وہ حلال کر دیے گئے۔ اسی طرح آگے فرمایا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، شعائر اللہ کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے بنائی گئی حدود، اللہ نے جن احکامات کو کرنے کا حکم دیا ان کی پابندی، یہ وہ شعائر اللہ ہیں جن کی پابندی ضروری ہے۔ ولا الشہر الحرام، اور حرمت والے مہینوں کی پابندی ضروری ہے کہ جو حرمت والے مہینے مقرر کیے گئے ان میں جن جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے رکنا ضروری ہے۔ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ ان حرمت کے 4 مہینوں میں تو شامل نہیں ہے، لیکن ویسے حرمت والا ہے۔ ایسے ہر مہینے کی اپنی اپنی ایک حرمت ہے، اس کے آداب ہیں، اس کے تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اس طرح آگے کہا حرمت علیکم المیتہ، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا کھانا تم پر حرام ہے۔ شریعت اسلامیہ تو اتنی خوبصورت ہے کہ اس نے ہر چیز کا حکم بیان کیا ہے، کھانا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، پہننا کیسے ہے، ہر چیز کا حکم شریعت کے اندر موجود ہے۔ صرف ہم اس کو حاصل کرنے والے تو بنے، ہم اس کے اندر غوطہ لگانے والے تو بنے، ہم اس میں کچھ پوچھنے والے تو بنے، ہر چیز کا جواب موجود ہے۔ تو شریعت کہتی ہے کہ کن کن چیزوں سے تمہارا کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کن کن چیزوں کو کھانا حرام ہے، کہ مردار کو نہیں کھا سکتے، کوئی بھی جانور مرا ہوا ہے اس کو نہیں کھا سکتے، کوئی خون ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور ہر ایسا جانور جس کو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام پر ذبح کیا گیا ہو، چاہے وہ جانور حلال ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی کھانا تم پر حرام ہے۔ آج کل ہم کسی نہ کسی کے نام پر قربانی کر رہے ہوتے ہیں۔ قربانی صرف اللہ کے نام کی جائز ہے، اسی کا گوشت جائز ہوگا جس کی قربانی اللہ کے نام پر ہوگی، غیر اللہ میں سے کسی کے نام پر بھی قربانی ہوگی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کہا کہ جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے، چوٹ لگ کر مر جائے، گر کر مر جائے، یہ سب کے سب حرام ہیں۔ تو یہ تمام اس رکوع کے اندر ذکر کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی حدود بیان کی ہیں، ان حدود کی رعایت رکھنا ضروری ہے۔ پھر اسی کے اندر آگے وہ آیت بیان کی جس کے اندر دین اسلام کے مکمل ہونے کا عندیہ دیا گیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے دن ہم نے اپنا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں، اور اپنے لیے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا، اپنی طرف سے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔ تو یہاں پر یہ جب آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد پھر تمام احکامات مکمل ہو گئے اللہ کی جانب سے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد، ان احکامات کے نازل ہونے کے بعد، اب کسی بھی قسم کی کمی یا زیادتی کا شائبہ نہیں ہو سکتا۔ دین کے اندر کسی قسم کی کمی زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، شریعت نازل ہو رہی تھی، وحی نازل ہو رہی تھی، تب تک دین اسلام کے اندر تدریجاً یا موقع کی مناسبت سے تبدیلیاں ہو رہی تھیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا، اب دین کے اندر کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے وضو کے فرائض بیان کیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کہ اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز قائم کرنے لگو تو وضو کر لو۔ یعنی وضو کے 4 فرائض ذکر کیے کہ سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھونا، اپنے دونوں ہاتھوں کو بازوؤں تک دھونا، اپنے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور اپنے دونوں پاؤں کو دھونا۔ یہ 4 فرض ہیں وضو کے۔ کسی وقت اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے، یا بالکل اتنا سا پانی ہے کہ جس سے آپ صرف فرض پورے کر سکتے ہیں، تو فرض پورا کر کے وضو کر لیں۔ ضروری نہیں کہ اس وقت کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہے۔ یہ سنتیں ہیں کہ جب کھلے وقت میں کھلے پانی کے ساتھ آپ ان کو ضرور ادا کریں، لیکن جب وقت تنگ ہو یا پانی تنگ ہو تو اس وقت آپ کے لیے صرف فرض پورا کرنا بھی کافی ہے کہ ایک دفعہ پورے چہرے کو دھو لیں، ایک دفعہ دونوں بازوؤں کو کوہنی تک دھو لیں، ایک دفعہ ہاتھ کو گیلا کر کے چوتھائی سر پہ رکھ لیں، اور ایک دفعہ دونوں پاؤں کو دھو لیں، آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اس کے بعد تیمم کا بھی حکم دیا کہ اگر کسی وجہ سے تم سفر میں ہو یا تم بیمار ہو، ایسا کوئی سین ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے اور وضو کرنے کی وجہ سے وہ بیماری بڑھ سکتی ہے، انسان کو جان کے لالے پڑ سکتے ہیں، یا اس کا کوئی عضو ضائع ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں تیمم کی اجازت ہے۔ یا اس کو پانی 1 کلومیٹر کے دائرے تک میسر نہیں ہے، وہ کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں سے اس کو پانی میسر نہیں ہے، چاروں طرف سے 1 کلومیٹر تک پانی موجود نہیں ہے، تب وہ تیمم کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آسانی پیدا کی گئی ہے کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، کہ رب کریم تم پر کوئی تنگی یا مشقت نہیں ڈالنا چاہتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، قرآن کا حکم ہے، قرآن کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت کسی جان پر بھی اس کی کیپیسٹی سے زیادہ، اس کی وسعت سے زیادہ تنگی اور پریشانی اور مصیبت اور تکلیف نہیں ڈالتا۔ تو اب ایک شخص اگر واقعی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، تو اس کے لیے شریعت کے احکامات اسی اعتبار سے ہیں، تو ان سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان فرمایا کہ ہم نے کیسے ان سے وعدہ لیا تھا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا، کہ پھر ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے اور پھر کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن آگے جا کے پھر کیا ہوا؟ انہوں نے وعدہ شکنی کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب جنگ کا موقع آیا، جب ان کا کسی کے ساتھ، فرعون کی قوم کے ساتھ مقابلہ تھا، تو اسی بنی اسرائیل نے کیا کہا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے تمہارے ساتھ۔ تو یہ بنی اسرائیل کی جا بجا عہد شکنیاں اللہ رب العزت نے بیان کی۔ بنی اسرائیل جو قوم ہے یہ اللہ کی بڑی لاڈلی قوم ہے، اللہ نے اس کے بہت ناز نخرے اٹھائے ہیں، جنت سے ان کو من و سلوہ اتار کر کھلایا ہے، ان کے ہر مطالبے کو پورا کیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں انہوں نے عہد شکنی کی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، اپنے نبی کی نافرمانی کی ہے،
تو اللہ نے ان کو عذاب میں بھی مبتلا کیا۔ اسی طرح اگلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ اے نبی آپ اپنی قوم کو حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے واقعات سنا دیں جو حق اور سچ ہیں۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے کون تھے؟ حابیل اور قابیل، کہ ان کے جو حالات تھے، کہ ان کے آپس میں جو اختلاف ہوا اور اس اختلاف کی بنیاد پر ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، تو وہ سارے واقعات قرآن کے اندر مذکور ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی قوم کو پڑھ کر سنائیے کہ جب ان دونوں میں سے ایک نے قربانی دی، دونوں نے قربانی دی، ایک کی قربانی قبول ہوگی دوسری کی نہیں ہوئی، تو اس کو غصہ آ گیا، اس نے طیش میں آ کر دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی، اور جب قتل کر دیا تو پھر اب اس کو سمجھ میں نہ آیا کہ میں کیا کروں اس کا، کیونکہ دنیا کا وہ پہلا قتل تھا، اس سے پہلے کسی نے کسی کو قتل ہی نہیں کیا تھا۔ اب اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ تو پھر ایک کوہ آیا، اس کوے نے ایسے ایک اور کوے کو مار کر اپنی چونچ سے زمین کو کھودا اور اس کوے کو اس میں دفنا دیا۔ تو اس سے اس کو سمجھ میں آیا کہ اچھا اس طرح کرنا، اس نے بھی ایسے کر کے اپنے بھائی کو دفنا دیا۔ تو یہ وہ پہلا قتل ہے اور وہ پہلا طریقہ کار ہے کہ جو پھر آج تک ساری دنیا میں چلتا آ رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے، اسی قتل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ اب ہم نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اب اگر تم میں سے کوئی بھی شخص کسی کو قتل کرے گا تو گویا کہ اس نے تمام انسانیت کا قتل کیا۔ تو اسلام نے بھی اس سزا کو پھر اسی طرح برقرار رکھا اور کہا کہ ایک انسان کا قتل گویا کہ تمام انسانیت کا قتل ہے، اور اس میں قصاص میں اس انسان کو قتل کیا جائے گا جس نے قتل کیا ہے۔ اور پھر آگے انما جزاء الذین یحاربون اللہ، کہ جو اللہ کی زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، جو مفسدین ہیں، جو اللہ کے بندوں کو تنگ کرتے ہیں۔ آج کل کی زبان کے اعتبار سے بتایا جائے تو جو ڈاکہ زنی ہیں، جو ڈاکہ زنی کرتے ہیں، جو ڈاکو ہیں، جو چور ہیں، ان کے لیے شریعت نے بڑی سخت سزائیں مقرر کی ہیں۔ باغیوں کے لیے، ڈاکوؤں کے لیے جو شرط ہے، جو سزا ہے، وہ یہ ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، کہ جو اللہ کی زمین میں فساد کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا او یصلبوا، کہ یا تو ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، یا پھر او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، کہ دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے۔ اتنی سخت سزائیں مقرر کی۔ اس طرح آگے جا کے چور کی سزا بیان کی، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ جو چوری کرنے والا مرد ہے یا چوری کرنے والی عورتیں ہیں، ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے، یہ سزا ہے اس چیز کے بدلے میں جو انہوں نے کیا، اللہ کی طرف سے یہ سزا ان کو دی گئی ہے۔ تو یہ جو اسلامی حدود ہیں، اسلامی سزائیں ہیں، یہ گناہ کو سرے سے ختم کرنے والی ہیں، جرم کو جڑ سے ختم کرنے والی ہیں۔ آج بھی اگر اس طرح کی سزائیں ہوں تو جرم کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اور اس بارے میں عدل و انصاف کی بہت سخت ضرورت ہے کہ جب کوئی بھی گناہ کر رہا ہے اس وقت پھر یہ نہ دیکھا جائے کہ وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، سزا سب کے لیے برابر ہو۔ جیسا ایک مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے چوری کی، جب اس پر چوری ثابت ہو گئی تو آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ تو اس قبیلے کے بڑے لوگ کوئی سفارش لے کر آگے کہ یا رسول اللہ یہ ہماری معزز خاتون ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، اس لیے از راہ کرم ان کی سزا میں کچھ تخفیف کر دی جائے، کوئی اور ہیلا بنا لیا جائے، کوئی اور سزا دے دی جائے، ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا
کہ خدا کی قسم اگر یہاں میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تب بھی اس کی یہی سزا ہوتی. تو یہ عدل و انصاف کا وہ معیار ہے جس کو اختیار کرنے سے معاشرے میں امن آئے گا، معاشرے میں برابری اور مساوات کی فضا بنے گی. اور انہی سزاؤں کے وجہ سے اس دور کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ جرائم کی شرح کیا تھی. تو یہ قرآن نے بیان کی ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس کے اندر ذرا برابر بھی شک نہیں، ہر چیز کو کھول کر واضح طور پر قرآن نے بیان کیا ہے. تو اس اعتبار سے ان چیزوں میں اور ان کے نتائج میں ہمیں ذرا برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے دیگر کتابوں کا حکم نازل فرمایا، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، کہ ہم نے تورات اور انجیل کو نازل فرمایا اور اس کے ماننے والے جو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام تھے وہ اپنی قوموں کو اسی طریقے سے حکم دیا کرتے تھے، اسی کتاب کے مطابق حکم دیا کرتے تھے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مخاطب کر کے کہا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، کہ ہم نے جو آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے یہ بھی حق اور سچ ہے اور اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. اسی کتاب سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کی کتاب تورات بھی ہے، اللہ کی کتاب انجیل بھی ہے، اللہ کی کتاب زبور بھی ہے اور دیگر صحائف بھی ہیں. اگلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم، کہ اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. ومن یتولہم منکم فانہ منہم، جو تم میں سے پلٹ کر ان کے پاس جائے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا. آج ہمارے معاملات ضرور ہیں ان لوگوں کے ساتھ، ان کا بھی ایک کرائیٹیریا اور ان کا بھی ایک حد ہے، ان کا بھی ایک ضابطہ کار ہے جس ضابطے کے تحت ہمارے ان سے تعلقات ہو سکتے ہیں. خود مدینہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی جو پہلا تاریخی معاہدہ کیا وہ میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے، وہ یہودیوں کے ساتھ تھا کہ اپنی شرائط کے ساتھ ہم ان کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں، لیکن جو اولیاء والی بات ہے، جو دوستی والی بات ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. کہ دوست تو وہ ہوتا ہے کہ پھر جس کے ساتھ سب کچھ انسان شیئر کرتا ہے، دوست تو وہ ہوتا ہے کہ پھر جس کی ناجائز بات بھی انسان قبول کرتا ہے. یہاں پر یہ دوستی ہرگز اس کی اجازت نہیں دی جا رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، جو ایسا کرے گا وہ ظالمین میں سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ظالمین کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. اور پھر یہ کہا کہ جو ان کی طرف دوڑ دوڑ کر جاتا ہے، جو ان سے پھر بھی معاملہ کرتا ہے، وہ منافق ہے. فطر الذین فی قلوبہم مرض، کہ تم ایسے لوگوں کے اندر مرض دیکھو گے، وہ نفاق کا مرض مراد ہے کہ جو ان کی طرف دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں کسی بھی مصیبت سے بچنے کے لیے، کسی پریشانی سے بچنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شدت سے ممانعت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، کہ اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو خدا ایسے لوگ پیدا کر دے گا کہ یحبہم و یحبونہ، کہ جو اس سے محبت کریں گے اور وہ اس سے محبت کرے گا. اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. ہم اگر اس کے دین پر چلیں گے، ہم اگر اس کے احکامات پر عمل کریں گے تو ہم اس کے دوست ہیں، وہ ہمارا دوست ہے. اگر ہم اپنے دین سے پھر جائیں گے تو ہم اس کے لیے ناگزیر نہیں ہیں. اللہ ہمیں ختم کر کے کسی اور قوم کو پیدا کر دے گا. اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، وہ قوم مومنوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گی، کافروں کے ساتھ سختی سے پیش آئے گی. یعنی اللہ کے جو قائم کردہ حدود ہیں اس کو قائم کرے گی، اس پر کاربند رہے گی. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ کے راستے میں جہاد کرے گی اور پھر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوگی. دین اسلام کے اندر اتنی غیرت موجود ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی چلتا ہے تو وہ ہر قسم کی ملامت سے آزاد ہو جاتا ہے. پھر اس کا اپنا ایک دین ہے، اس کا اپنا ایک وقار ہے، اس کو کسی کی ملامت سے فرق نہیں پڑتا ہے. وہ اللہ کے راستے کا مسافر ہے. پھر آگے مومنین کی کچھ صفات بیان کی کہ مومنین کون لوگ ہیں.
یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں، یعنی خدا کے سامنے جھکتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے آگے پیش کرتے ہیں، اور اللہ کو یہی پسند ہے، سبمیشن پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جیسے میں کہوں ویسا ہو جائے۔ پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ بھی تو بڑی غیرت والا ہے نا جی، اللہ تعالیٰ بھی اپنے حق میں کچھ نہیں رکھتا، پھر کیا فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جیسے گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہو جاتا ہوں۔ ہم اللہ کے ساتھ رحمت کا گمان کریں، ہم اللہ کی شفقت کا گمان رکھیں، ہم اللہ کی مہربانی کی امید رکھیں، اللہ ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ تو یہ تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح اگلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ جو ارشادات ہم نے آپ کو نازل کیے ہیں وہ آپ اپنی قوم تک پہنچا دیں۔ ایک نبی کا کام ہی یہی ہے کہ اللہ کے پیغامات کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ کی طرف سے دی گئی تعلیمات کو اپنے بندوں تک پہنچانا۔ نبی وسیلہ ہوتا ہے اللہ اور بندوں کے درمیان کا، اور اس کے بعد کیا ہے کہ نبی کے ذمے صرف حکم پہنچا دینا ہے، نبی کے ذمے صرف احکامات کو دے دینا ہے۔ انک لا تہدی من احببت، ہدایت دینا نبی کا کام نہیں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نبی کے ذمے صرف پیغام کو پہنچا دینا ہے، باقی دلوں کو بدلنا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر پھر اللہ رب العزت نے آگے چھٹے سپارے کے آخری رکوع کے اندر ارشاد فرمایا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ کافر تھے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی دی گئی حدود سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ تو جو بھی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا وہ اللہ کی لعنت اور غضب کا مستحق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، کہ وہ پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں تم ان کو حرام مت کرو، حلال چیزوں کو حرام مت کرو، جیسا کہ آج کل بہت ہو رہا ہے۔ جو ہمارے لیے حلال ہے، جو ہمارے لیے جائز ہے، ہم اس کے اندر مین میخ نکال کر اس کو حرام کی طرف لے جاتے ہیں، اور اس کے برعکس بھی کرتے ہیں کہ جو حرام چیزیں ہیں جو شریعت اسلامی نے واضح طور پر حرام کر دی ہیں ان کا نام تبدیل کر کے ہم حلال کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو کسی طریقے سے جائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان سب سے بچنا ضروری ہے۔ اس پارے میں بار بار یہ ذکر آیا کہ اللہ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز نہ کرو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک کے صدقے ہم سب کو اپنی حدود کی پہچان نصیب فرمائے اور ان کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اس ماہ مبارک کی مبارک گھڑیوں سے بھرپور استفادے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ISP Munch.